آج ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ آنکھ بند کر کے درود شریف پڑھنے سے زیادہ فضیلت حاصل ہوتی ہے، یا کوئی بھی ذکر و اذکار ہو سوائے نماز کے. نماز کے دوران میں آنکھ بند کرنا منع ہے، پسند نہیں کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ذکر و اذکار جو ہے وہ آنکھ بند کر کے کیا جائے تو اس میں فائدہ زیادہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارا کنسنٹریشن صحیح ہوتا ہے، ہماری جو ایکاگرتا ہے وہ بالکل اسی جگہ پہ ہوتی ہے. اور ذکر کا جو فائدہ ہے وہ ہمارے سوچ اور ہمارے خیال کے اوپر میں منحصر کرتا ہے. آپ کا جتنا خیال مضبوط ہوگا، جتنی کنسنٹریشن زیادہ ہوگی، اتنا زیادہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا. کیونکہ ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں ہمیں اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے. جس ذات کو ہم یاد کر رہے ہیں ہمیں اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو اس سے فائدہ حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کی صحبت اختیار کرنا، اس کی صحبت میں آنا. اب کوئی بندہ ہے، وہ اس کے شیخ بہت باکمال ہیں، بہت اعلیٰ مرتبے کے ہیں، لیکن وہ مرید ایسا ہے کہ اپنے شیخ کی صحبت نہیں اختیار کرتا، یا تصور شیخ نہیں کرتا ہے، مراقبہ میں جو ہے وہ اپنے شیخ کی صورت کو نہیں لاتا ہے، تو اس کو اس کے شیخ سے کچھ خاص فائدہ حاصل نہیں ہوگا. بس ایک نسبت کی جو برکت رہ جائے گی وہی رہ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس کی ذات سے فائدہ ہے. کئی بندہ ایسا ہے، کئی مرید ایسے ہوتے ہیں کہ جو شیخ کی بارگاہ میں رہ کے بھی ان سے دور رہتے ہیں، اور کئی ایسے ہیں جو دور رہ کے بھی قریب رہتے ہیں. جیسے کہ حضرت اویش کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب صحابی گئے، حضرت علی پاک جب گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گئے، سرکار عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا خرقہ شریف لے کر کے، آپ کا پیران مبارک لے کر کے گئے ان کے پاس میں تحفہ دینے کے لیے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی شریف کے کتنے بال سفید ہیں، آپ کے منہ مبارک کے کتنے بال سفید ہیں. تو وہ جو قریب رہنے والے صحابی تھے ان کو نہیں پتا تھا، لیکن جو حضرت اویش کرنی اتنے دور تھے، جنہوں نے کبھی سرکار عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو قریب سے نہیں دیکھا تھا، انہوں نے بتا دیا کہ اتنے بال سفید تھے. تو اب اس میں بزرگ تو یہ کہتے ہیں ان کی حضرت علی پاک اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کبھی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جمال سے جو ہے جمال پر جمی ہی نہیں، ادب اور تعظیم اور حیبت اور محبت کی وجہ سے. بہرحال وہ تو دیگر بات ہوگی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی پاس رہ کے بلال ہے، اور کوئی دور رہ کے اویس ہے، اور کوئی پاس رہ کے بھی ابو جہل ہے. ایک پاس تھے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوئے، اللہ کے محبوب کے محبوب ہوئے. ایک دور تھے حضرت اویش کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے ایسی محبت، ایسی عقیدت رکھی، ہر وقت آپ کی توجہ جو ہے، آپ کا خیال انہی کی طرف رہتا تھا. تو بالکل آپ کی محبت میں مہو ہو گئے تھے، عشق کا پورا غلبہ ان کی قلب پر آ گیا تھا. دوسرا ایک جو قریب رہنے والا تھا ابو جہل اور دوسرے کفار مکہ یا پھر منافقین جتنے تھے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کتنا قریب رہ کے بھی دور رہے. اسی طرح سے بہت سے لوگ جو صحبت اختیار کرتے ہیں پھر بھی وہ صحبت کا فائدہ نہیں اٹھا پاتے، کیونکہ ان کی توجہ ان کی طرف نہیں ہوتی ہے، یا پھر وہ لوگ اس محبت کی نظر سے نہیں دیکھ پاتے. بہرحال آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، مقصد وہ یہ ہے خیال کے اوپر میں، کہ جب ہم آنکھ بند کرتے ہیں تو ہمارا خیال باہری دنیا سے کٹ جاتا ہے. اسی وجہ سے، اسی نسبت سے لائٹ بھی آف کر لیتے ہیں. حالانکہ لائٹ آف کرنا کوئی فرض واجب ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، جن کو صحیح لگے وہ لائٹ کو آن رکھ کے ہی پڑھیں، لیکن اس لیے آف کر لیتے ہیں، طریقہ کار میں سے یہ ہے تاکہ ایک اندھیرا ہو جائے اور کنسنٹریشن ہمارا مضبوط ہو. تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اندھیرے کے اندر میں کسی آدمی کو رقت طاری ہو گئی، یعنی کہ وہ اللہ کی محبت میں رو رہا ہے، جب ذکر کر رہا ہے تو اس کا دل رو رہا ہے، تو دوسرے کو دیکھیں تو اس کے اندر میں ریاکاری نہ پیدا ہو، یہ بندہ ریا سے بچے. یہ بھی ایک فائدہ ہوتا ہے لائٹ آف کرنے کا. بہرحال کوئی نہیں چاہے تو لائٹ نہ آف کریں، کیونکہ پھر دوسرے لوگ کئی طرح کی باتیں بنانے لگ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ لوگ اندھیرا کر کے کیا کیا کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں.
تو جب ہم پوری طرح سے فوکس کرتے ہیں جس ذات کا ذکر کر رہے ہیں، اصل مقصد جو ہے وہ ذکر کا یہی ہے، خیال، ذکر کا جو ہے وہ اصل مقصد ہے خیال اس کی طرف میں، یعنی کہ یاد۔ اب ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں، ہماری توجہ کہیں اور ہے، ہم دعا کر رہے ہیں، ہماری توجہ کہیں اور ہے نا؟ حدیث پاک میں کہ غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ اس طرح سے ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں اور ہمیں لے لینا ہے، مانگ لینا ہے اس سے، اس کی ذات سے، اور امید رکھنی چاہیے کہ وہ دے گا ہی دے گا، خالی لوٹائے گا ہی نہیں لوٹائے گا۔ لیکن ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سارا کچھ ہاتھ اٹھا کر کے مانگ بھی رہے ہیں، لیکن ہمارا خیال کہیں اور چل رہا ہے۔ تو جو دعا ہماری جہاں سے جانی ہے وہ ایریا ہی تو بند ہے، بالکل تالا لگا ہوا وہاں پر، تو پھر آپ کی دعا کیسے آسمانوں تک بلند ہوگی؟ ہم ذکر کر رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، لیکن ہمارا خیال اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جا رہا ہے، تو پھر وہ ذکر جو ہے وہ بہتر ذکر نہیں مانا جاتا ہے۔ درود پاک میں جب انسان پوری طرح سے توجہ کر کے فوکس کر کے حضور پاک پہ جب درود شریف پڑھتا ہے، یہ بار بار اسی لیے جو پہلے ہی یاد کرا دیتے ہیں اپنوں کو کہ خیال کرے کہ ہم مدینہ شریف میں ہیں، حضور کے روضے کے سامنے، یہ یاد دلانے کے لیے تاکہ یاد آ جائے، ورنہ ڈیلی ایک بات بولنے کا کوئی مقصد نہیں۔ تو جب ہم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف اپنے خیال کو لگا لیتے ہیں، تو یہ ہم اپنے ظاہری جسم کے حساب سے نہیں ہے کچھ بھی، ہماری حقیقت جو ہے یہ ظاہری جسم سے نہیں ہے، ہمارے خیال سے ہے۔ اصل جو انسان ہے، حقیقی انسان ہے، وہ ہے ہمارا خیال۔ حقیقی انسان جو ہے وہ ہے خیال، ہڈی گوشت پوشت یہ انسان نہیں ہے، یہ ہڈی گوشت پوشت خون تو یہ جانوروں میں بھی ہے، حیوانات میں بھی ہے، اور دوسرے چیزوں میں بھی ہے، لیکن جو خیال کی صرف فرق ہے انسانوں کے اندر میں اور جانوروں کے اندر میں۔ اگر انسان کا خیال انسانوں والا ہے تو وہ انسان ہے، پاکیزہ ہو گیا تو وہ انسان ہے، نورانی ہو گیا تو فرشتوں کی صفت آ گئی، اور اگر وہ نیچے گیا تو شیطان کی صفت بن گیا ہو۔ تو جب ہم حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف توجہ کرتے ہیں، ہم خیال کرتے ہیں اپنا ادھر کہ ہماری روح جو ہے یا ہم برف سے نفیس خود آپ کی بارگاہ میں موجود ہے، تو جیسے ہی ہمارا خیال جاتا ہے تو حقیقتاً میں جو ہم، یعنی کہ ہم مدینے میں ہیں یا نہیں ہیں، ہماری روح وہاں پہنچ جاتی ہے، اور کوئی شک و شبہ کی بات نہیں۔ کئی دفعہ مراقبے کے اندر میں لوگوں نے یہ چیزوں کو مشاہدہ کیا ہے کہ جتنے لوگ درود شریف پڑھ رہے ہیں وہ سب کے سب مدینہ شریف کے اندر میں، مدینہ شریف سنہری جالیوں قریب میں ہیں، اور وہاں سے جو ہے روشنی پھوٹ کر کے سب کے دلوں پہ آ رہی ہے۔ اور یہ صرف ایک لوگوں نے نہیں، کئی لوگوں نے اس طرح کی چیزیں دیکھی دوران مراقبہ، کہ جتنے لوگ درود شریف میں، اب ہو سکتا ہے اس میں بہت سارے لوگ نہیں جاتے ہوں گے، وہ لوگ نہیں جاتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں جو بے توجہی سے یا بے دلی سے پڑھتے ہیں، ورنہ کئی لوگوں کو دیکھا گیا وہاں پاس میں، کئی لوگوں کے ساتھ یہ بھی دیکھا گیا کہ ان کی طرف سے بے ادبی ہو رہی ہے۔ یہ ساری باتیں اس لیے لوگوں کے سامنے نہیں بات کی جاتی کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے کچھ راز ہوتے ہیں، عوام کے بیچ میں نہیں لائی جا سکتی ہے۔ تو لوگوں کا جو مشاہدہ ہے وہ یہ ہے۔ تو آپ کیسے پہنچ رہے وہاں؟ آپ کی روح وہاں داخل ہو رہی ہے، وہاں آپ کی روح جا رہی ہے، اور وہ فیض پا رہی حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے۔ جب وہ فیض ادھر سے مل رہا ہے تو پھر ہمارا تزکیہ ہو رہا ہے، یعنی کہ ہماری صفائی ہو رہی ہے، ہمارے اندر کی گندگی دور ہو رہی ہے، ہم پاکیزہ بن رہے ہیں، ہماری نفس پاک ہو رہی ہے، اور ایک دن اتنی پاک ہو جائے گی، اتنی پاک ہو جائے گی کہ پھر یہ اولیاء اللہوں کی اور نبیوں کی صحبت میں رہنے لگ جائے گی، اور پھر یہ دنیا میں رہ کر بھی اس کو جنت کی بشارت حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ایسے لوگوں کے لیے قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ جو پاک ہو گیا۔ تو پاک جو ہے وہ شیخ کامل یا درود شریف کی برکت ہی کرتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔